مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی واسجد واقترب۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں تلاوت کی ہے۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، اس لیے آپ سب لوگ بعد میں جا کر تلاوت کا سجدہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قربت پالو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے قربت اور اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی رضا ہم کو مل جائے۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہمارا پیدا ہو، یہ ہمارے لیے بہت اونچی اور بہتر چیز ہے۔ ہم سب یہی سمجھتے ہیں اور ہر مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان دنیا کی کسی چیز کو، دنیا کی کسی شے کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ساری کے ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت، یہ سب سے زیادہ اونچی چیز ہے۔ اور مجھے اسی لیے پیدا بھی کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی معرفت پاؤں اور اللہ کی معرفت کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلوں کو طے کروں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ کے قریب ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے جیسے اور چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں چیز سے قریب ہو گئے، جیسے استاد کے قریب ہو گئے، یعنی جسمانی طور پر استاد ہے اور ہم قریب ہو کر بیٹھ گئے، یا کسی شیخ سے، کسی شے سے، والد سے، والدہ سے قریب ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ یہاں وہی مطلب ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ سے میں قریب ہوں۔ یہاں قریب ہونے کا مطلب ہے تعلق، جسمانی طور پر قریب نہیں، بلکہ ایک باطنی قربت ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے تو سینکڑوں میل دور، لیکن وہ کہتا ہے یا سمجھتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی بادشاہ کے قریب ہے، فلاں آدمی فلاں شیخ کے بہت قریب ہے، فلاں آدمی فلاں استاد کے بہت قریب ہے۔ اگرچہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہزار میل کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان میں ہو، ایک آدمی رہتا ہو انڈیا میں اور دوسرا آدمی رہتا ہو مثال کے طور پر امریکہ میں، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک قربت ہوتی ہے۔ وہ قربت روحانی، وہ قربت قلبی ہوتی ہے۔ جو معنی ہم یہاں سمجھتے ہیں وہی معنی یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ بلکہ یہ مثالیں بھی اللہ کے لیے کامل طور پر فٹ نہیں ہوتی، لیکن تقریب فہم کے لیے عرض کیا گیا۔ جیسے استاد کے قریب ہونے کا معنی، شیخ کے قریب ہونے کا معنی، یا فلاں بزرگ کے قریب ہونے کا معنی، یا فلاں بادشاہ کے قریب ہونے کا معنی ہوتا ہے۔ اسی انداز کی ایک اور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ سے قربت۔ ایک بزرگ کی بات یاد آئی، انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کی مجلس کے اندر ایک وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وزیر
کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی بادشاہ کے دربار میں ایک مجرم کو لایا گیا اور بادشاہ کے بالکل قریب سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں تو وزیر دور ہے، مجرم قریب ہے، لیکن ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجرم بادشاہ کے قریبی آدمیوں سے، ہم کہیں گے کہ بھائی فلاں وزیر بادشاہ کے قریب لوگوں میں سے ہے، اور یہ مجرم تو اس کا بدترین مجرم ہونے کے اعتبار سے انتہائی دور ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اسے اللہ کی محبت ملتی ہے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے اللہ کی قربت۔ اللہ نے اسی کو کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرتے رہو اور اللہ سے قربت پاتے رہو۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے سجدہ کرتے رہو یعنی استمرار کا، کرتے رہو، وَاقْتَرِب اور اللہ سے قربت کی منزلیں طے کرتے رہو، دونوں جگہ استمرار کا مضمون آ رہا ہے۔ یہ اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ دونوں لفظ امر کے صیغے ہیں، اور امر جو بنتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع کے اندر طلبہ سمجھیں گے اور علماء سمجھیں گے، یا جن کو عربی سے کچھ لگاؤ تعلق ہے وہ اس کو سمجھیں گے، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو چھوڑ کر آپ آگے بڑھیں۔ تو امر کا صیغہ بنتا ہے مضارع سے، مضارع میں استمرار کا معنی ہوتا ہے، اس سے جو لفظ بنا اس میں بھی استمرار کا معنی آتا ہے، لہذا اب مطلب یہ ہوا سجدہ کرتے رہو، ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، سجدہ کرتے رہو، وقترب اور اللہ کی قربت پاتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی قربت کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس کی آپ حد بندی کر دیں، یہاں جا کر اللہ کی قربت ختم ہو گئی۔ اللہ کی ذات بے انتہا ہے، اللہ کی صفات بے انتہا ہے، اللہ کا قرب بے انتہا ہے، اسی لیے کوئی بھی شخص دنیا کا اللہ کی قربت کی آخری منزل کبھی طے نہیں کر سکتا۔ یہ بے نہایت درگہست، اے برادر بے نہایت درگہست۔ حضرت امام رومی کہتے ہیں اے بھائی یہ اللہ کی قربت یہ ایک ایسی درگاہ ہے جس کی کوئی نہایت نہیں ہے، جس کی منزل آپ کہیں یہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وقترب، قربت کی منزلیں پاتے رہو، سجدے کرتے رہو، اور سجدے کا مطلب ہے عبادت۔ سجدہ چونکہ عبادت کی قسموں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے سجدے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ مقصود ہے عبادت۔ عبادت کرتے رہو اور اللہ کی قربت کی منزلیں طے کرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ بندے کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہے، مختلف شکلوں سے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے۔ اس وقت میں ایک حدیث کی شرح آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ کے حوالے سے بات بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کیا،
اگر کسی بندے کو میرا قرب ملا ہے تو سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کی پابندی سے ملا ہے، فرائض کی ادائیگی سے ملا ہے۔ فرائض ادا نہ کرے، میرے قرب کے ملنے کی کوئی سبیل نہیں، تمام راستے مسدود ہیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر بتایا، اور خود اللہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے۔ پھر اس کے بعد نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلا کرتا ہے۔ اگر وہ میرے سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ میرے سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، بہت ساری احادیث کی معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر قرب کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے جس قرب کا حکم دیا، وقترب، اس حدیث پاک نے اس قرب کے راستوں کو بتا دیا ہے، لہذا وہ قرآن کی آیت کی تشریح ہے۔ اس لیے میں نے اس آیت کے ضمن میں اس حدیث کو پیش کیا۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قربت پانے کے ذرائع اور وسائل بھی بیان کر دیے، اور جب بندے کو اللہ کی قربت اور رضا ملتی ہے تو اس کے اوپر مرتب ہونے والے فضائل، برکات، اور پھر اس بندے کے جو مناقب ہے، مراتب ہے، ان کا بیان موجود ہے۔ بہت اہم ترین حدیث ہے، اس لیے سب سے گزارش ہے کہ پوری طرح مستعدی کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے قلبی اور دماغی دروازوں کو، دریچوں کو کھولتے ہوئے سننے کی کوشش کریں۔ اس حدیث میں پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ کسی بندے نے فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرے سے قربت نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب بندے کو جو ملتا ہے وہ فرائض کی پابندی سے ملتا ہے۔ فرائض کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرض مثبت اور ایک فرض منفی۔ غور سے سنیے گا، ایک فرض مثبت، دوسرا فرض منفی۔ مثبت کے معنی یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اس کو کہتے ہیں مثبت فرائض۔ اور کچھ منفی فرائض بھی ہے، یعنی اللہ نے ہمارے اوپر یہ بھی فرض کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، غلط بیانی نہ کرو، وغیرہ وغیرہ بہت سارے محرمات ہیں۔ ہر حرام کام سے بچنا بھی فرض ہے، ہر حرام کام سے بچنا بھی فرض ہے۔ لہذا اس حدیث پاک کے اندر دونوں باتیں داخل ہو گئی۔ گویا حدیث یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی بندے نے میرے سے قرب فرائض سے بڑھ کر نہیں پایا، یعنی ان فرضوں کو ادا کیے بغیر میرا قرب نہیں ملتا جو مثبت فرائض ہیں، اور ان فرائض کو کیے بغیر بھی میرا قرب کسی کو نہیں ملتا جن کو میں نے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھے لیکن جھوٹ بولے، قرب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک کام تو کیا ہے، نماز پڑھ لیا لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے،
ایک آدمی نے ذکر کر لیا لیکن اس کے باوجود کچھ اور ناجائز کام کے اندر مبتلا رہا، معلوم ہوا کہ وہ فرض کا ادا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ فرض دونوں طرح ادا ہوتا ہے، ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے بھی جو مثبت ہوتے ہیں اور ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے بھی جو منفی ہے، یعنی تمام حرام کاموں کو چھوڑنے کے ذریعے سے۔ یہ تو یہ ہو گئی تقسیم۔ دوسری یہ ہے کہ فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ دوسری تقسیم ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری فرائض بھی اللہ نے رکھے ہیں، باطنی فرائض بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے اور اس کو کھولنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس حدیث یا اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں، لفظ فرائض، تو ان کے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے نماز پڑھ لینا، زیادہ زیادہ روزہ رکھ لینا اور کوئی ایک دو کام، باقی اور چیزوں کو وہ فرائض کی فہرستیں پہلے خارج کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے سمجھتا ہے میں اللہ سے قریب ہو گیا، حالانکہ بے شمار روحانی فرائض، باطنی فرائض کا وہ تارک ہوتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اندر جو اور چیزیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، یہ تمام باطنی فرائض سے وہ غافل رہتا ہے۔ کہاں سے قرب ملے گا؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ میرا کام ہے راستہ بتانا، میرا کام راستہ بتانا، جہاں جہاں لوگوں کو شبہ ہو جائے، جہاں جہاں غلط فہمی ہو جائے، اس کو صاف کر کے، روڈ صاف کر کے چھوڑ دینا تاکہ آپ اچھی طرح چل سکیں۔ اس لیے روڈ صاف کر رہا ہوں، اللہ کے قرب کا راستہ کس طرح آپ کو طے کرنا اور اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے کس طرح کام کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، سب سے پہلے تو میں نے یہ عرض کیا کہ فرائض کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ دونوں فرائض کی ادائیگی پر یہ مرتب ہوگا اللہ کا قرب۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری فرائض، ایک باطنی فرائض۔ اب جب ظاہری فرائض بھی ہیں اور باطنی بھی فرائض ہیں تو پھر آپ پہلی دو قسموں میں سے ہر ایک پر اس کو فٹ کریں، یعنی مثبت فرائض میں بھی دو طرح کے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ منفی فرائض کے اندر بھی دو طرح کے ہیں، یعنی مثبت یعنی ظاہری اور باطنی۔ تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی فرائض کی۔ کتنی بھائی؟ 4 قسمیں۔ اب گنتی کر لیجئے نمبر وار تاکہ ہر بات کو آپ صاف طریقے پر سمجھ جائے۔ نمبر 1 فرائض مثبت ظاہری۔ نمبر 2 فرائض مثبت باطنی۔ نمبر 3 فرائض منفی ظاہری۔ نمبر 4 فرائض منفی باطنی۔ 4 ہو گئے۔ پہلے میں ایک ایک مثال سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں۔ پہلی چیز میں نے بیان کی فرائض مثبت ظاہری، اس کی مثال ہے نماز۔ نماز فرض ہے، ظاہراً ادا کی جاتی ہے اور یہ مثبت ہے۔ نمبر 2 فرائض مثبت باطنی، اس کی ایک مثال ہے جیسے اخلاص، یہ باطن سے ہوتا ہے، یہ بھی فرض ہے، یا اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف، یہ بھی فرض ہے لیکن باطنی فرض ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی فرائض منفی ظاہری، یعنی جس کو نہیں کرنا ہے وہ فرض،
اور ظاہری طور پر جیسے جھوٹ بولنا منع ہے، ناجائز ہے یا منفی ہے، شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے اور ظاہراً ادا ہوتا ہے. اور ایک فرائض منفی باطنی ہے جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت یا اس طرح کی اور چیزیں. تو کل 4 قسم کے فرائض ہو گئے. یہ پہلے نمبر والے جملے کے اندر جو اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں. اب اس کی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ ہر آدمی واضح طور پر سمجھ جائے کہ اللہ سے قرب پانے کا جو راستہ ہے وہ سب سے پہلا راستہ ہے اور سب سے اہم ترین راستہ ہے فرض کا. اس فرض کو میں کہاں تک ادا کر رہا ہوں اور کتنا ادا کر رہا ہوں اور کیا یہ درجہ مجھ کو حاصل ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے، ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکے. میں نے پہلی بات عرض کی تھی ظاہری فرائض جو مثبت ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے اور عام طور پر لوگ اس کو جانتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو فرض قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر، اور یہ سب کے سب مثبت ہیں اور ظاہری طور پر ادا کی جانے والی عبادتیں ہیں. اگر کوئی آدمی ان میں کوتاہی کرتا ہو، نماز پابندی سے نہ پڑھے، روزہ پابندی سے نہ رکھے، یا اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرے، یا حج فرض ہونے کے باوجود اس کے اندر کوتاہی کرے، یہ آدمی فرائض کا تارک ہے. اور جو فرض کو ادا نہ کرے وہ ہزار اور عبادتیں کر لے، اللہ کا قرب اس کو نہیں مل سکتا. اس لیے کہ فرض سب سے بڑی چیز ہے. فرض کو چھوڑ کر ایک آدمی کچھ بھی کر لے، ذکر کر لے، تسبیحات پڑھ لے اور کچھ کر لے، فرائض کا وہ تارک ہو تو اس کی عبادت وہ کوئی عبادت نہیں. لہذا یہ تمام عبادتیں، یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر آدمی جانتا ہے. مثبت فرائض جو ظاہری طور پر ادا ہونے والے. دوسرے نمبر پر ہے مثبت فرائض جو باطنی طور پر ادا ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھائیوں بڑی غفلت ہے. نمازیوں کو غفلت، علماء کو غفلت اور پڑھے لکھے لوگوں کو غفلت، دین میں حصے دار بننے والوں کو غفلت، دعوتی و تبلیغی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والوں میں غفلت. اچھے اچھے نیک کام کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ اعلیٰ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ فرائض جس کے بارے میں نے کہا یہ فرائض مثبت باطنی، اس کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو کوئی توجہ نہیں. ظاہری فرائض کی ادائیگی کے ساتھ یہ باطنی فرائض کی ادائیگی بھی اسی طرح ضروری ہے. میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شریعت و تصوف. اس کے بالکل شروع میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک اقتباس حضرت نے نقل کیا ہے. اس کے اندر یہ فرمایا گیا جس طریقے پر نماز کا حکم شریعت میں دیتے ہوئے اقیم الصلاۃ کہا گیا، کیا اسی طریقے پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اخلاص ضروری ہے؟ اور جس طریقے پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، کیا اسی طرح یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت بھی تمہارے اوپر ضروری ہے؟ اور جہاں پر دیگر عبادات کو ضروری قرار دیا گیا، کیا وہاں پر ہمارے اوپر یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، صبر کیا کرو، شکر کیا کرو، اور مختلف نیکیاں جو دل سے ادا ہوتی ہے ان کے بارے میں کیا شریعت کے اندر حکم نہیں دیا گیا ہے؟ یہ حضرت تھانوی کی عبارت کا خلاصہ بول رہا ہوں. معلوم ہوا ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ باطنی عبادات کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. میں تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازی ہیں.
میں ان کی بات کر رہا ہوں جو روزےدار ہوتے ہیں، میں ان کی بات کہتا ہوں جو ظاہری طور پر بہت سی عبادات کے اندر اپنا حصہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا بھی حال یہ ہے کہ باطنی عبادات جو فرض ہے اس سے بالکل غافل ہے۔ بھائیوں، باطنی وہ عبادات جو فرض کی گئی ہمارے اوپر وہ کیا کیا ہے؟ یہ لمبی فہرست ہے، اس کے لیے کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے تبلیغ دین، اس کا اصل نام تو ہے الاربعین۔ الاربعین کے معنی ہے 40، اس کے اندر 40 عنوانات پر کلام کیا تھا انہوں نے۔ حضرت تھانوی نے اس کتاب کا ترجمہ کرایا اور اس کا نام رکھا تبلیغ دین ترجمہ اربعین، یہ ہے وہ پورا نام۔ حضرت نام جب رکھتے تھے تو عموماً قافیہ بند نام رکھا کرتے تھے، جیسے ایک رسالے کا نام ہے جو بینک کے سود کے اوپر ہے، حضرت نے اس کا نام رکھا رافع الزنک فی منافع البنک۔ ایسے بہت سارے نام ہیں حضرت کے۔ تو بہرحال اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے جس کا نام تبلیغ دین۔ ہر یہاں کا سالک ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ضرور اس کو خریدو، یہاں بھی ہو سکتا مل جائے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا باطنی طور پر ایک آدمی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، آدمی نماز پڑھے لیکن اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی ہو، اللہ کی محبت اتنی نہ ہو۔ ہاں ایک بات کہہ دوں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ ایمان آتا ہے، اللہ کی محبت ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، لیکن وہ چنگاری کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن چنگاری کی طرح کی محبت یہ کامل محبت نہیں، اور یہ مطلوبہ محبت نہیں۔ مطلوبہ وہ محبت ہے جو اس سے آگے کو پہنچ جائے، جو بھڑکنے لگے۔ چنگاری چنگاری نہ رہے، بلکہ اس کے اندر بھڑک نہ ہو، اور وہ بھڑکنے لگے، اور اس کے بھڑکنے سے آپ کی تہجد کبھی ناغہ نہیں ہوگی، اس کے بھڑکنے سے نماز میں کبھی غفلت نہیں ہوگی، اس کے بھڑکنے سے آپ کبھی بھڑکیں گے نہیں، اس کے بھڑکنے سے آپ کا بھڑکاؤ کم ہو جائے گا، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، آپ کے اندر کچھ خصوصیات پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی محبت ہے بھڑکنے والی۔ لیکن ہم غور کریں، کیا ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت آ گئی ہے؟ چنگاری کی طرح تو ہے، لیکن اس چنگاری کو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی شعلہ بنانے کی محنت کے لیے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اللہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا یوں ترجمہ کر لیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ آگ کا شعلہ، عشق الہی کی آگ کا شعلہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہ ترجمہ محاوری ترجمہ ہو جائے گا، مطلوبہ ترجمہ ہو جائے گا کہ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کا شعلہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جب شعلہ دل میں آ جائے گا، ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوگا اس کا۔ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جہاد میں گئے تھے۔ جہاد کے موقع پر کسی جگہ رات میں پڑاؤ ڈالا، صحابہ سب کے سب ادھر ادھر بکھر کر سونے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو ہماری پاسبانی کرے، رکھوالی کرے، دیکھ بھال کرے؟ دو صحابہ نے اپنا نام لکھایا، ایک انصاری صحابی تھے، ایک مہاجر صحابی تھے۔ دونوں نے کہا ہم جاگتے رہیں گے، یا رسول اللہ آپ سو جائے۔ صحابہ کرام کو کہا آپ لوگ جا کر سو جائے، ہم جاگتے رہیں گے۔ کچھ دیر تک یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد
انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا کوئی خطرہ تو نظر نہیں آتا، آپ بھی سو جائیں، میں ایک کافی ہوں، اگر میں تھک جاؤں گا تو تم کو اٹھا دوں گا۔ وہ مہاجر صحابی بھی جا کر سو گئے، اور اس کے بعد ایک صحابی جاگتے رہے۔ انہوں نے رات کا وہ سہانا منظر جو دیکھا، جنگل کا ماحول، اور اس کے اندر اللہ کے نبی بھی آرام فرما ہے اور صحابہ کرام بھی مختلف جگہ پر جا کر آرام پذیر ہیں۔ ان صحابی کے دل میں آیا سب سو رہے ہیں، میرا اللہ جاگ رہا۔ ہاں ایک بات کہہ دوں، نبی سوتے ہیں تو ان کا دل نہیں سوتا، ان کا دل اللہ میں مشغول ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم معاشرہ انبیاء وہ ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سویا کرتا۔ بہرحال ان صحابی نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاؤں، اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرنے لگوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اور دوسری طرف سے کسی دشمن اسلام نے ان کو دیکھ لیا اور وہیں سے تیر برسانا شروع کر دیا، اور مختلف جگہ ان کے بدن کے اوپر تیر آ کر لگنے لگے اور ان سے خون رسنے لگا، لیکن وہ صحابی برابر مشغول تھے نماز پڑھنے کے اندر، یہاں تک کہ وہ بازو سونے والے صحابی مہاجر وہ اٹھ بیٹھے، دیکھا تو ان کے جسم کے اوپر تیر لگے ہیں اور خون رس رہا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر انتظار کیا کہ وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو ان کو بتاؤں گا کہ کیا حال ہے تمہارا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کیا حال ہے تمہارا، دیکھو کیوں تم نے نماز نہیں توڑ دی؟ انہوں نے کہا مجھے یہ صورتیں پڑھتے ہوئے وہ لذت اور مزہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نماز کو توڑنا نہیں چاہتا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ جب اللہ کی محبت کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ تو بھائیو ہمارے دلوں میں محبت تو ہے، لیکن اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ذکر سب سے زیادہ مفید عمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے بیٹھ کر جو ذکر کیا، دل کے اوپر ضربے لگائی، یہ ضربے دل کے اندر جو ایک چنگاری اللہ کی محبت کی ایمان کے طفیل میں ملی ہوئی ہے، اس چنگاری کو ہوا دیتی ہے، یہ ذکر اس کو ہوا دیتا ہے اور اس کو شعلہ بنا دیتا ہے۔ لہذا کرتے رہنا چاہیے، روز ذکر کرو، لوگ روزانہ ضربے لگاؤ، اگرچہ شروع میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کیا ہو رہا ہے، جو ہونا ہے وہ اندر ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرتے ہیں تو بچے کو 4 ماہ میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا اس میں روح ہے کہ نہیں ہے۔ 9 ماہ کے بعد بچہ نکلتا ہے، گیا تھا قطرہ ناپاک اور نکل رہا ہے حسین اور خوبصورت اور انتہائی بہترین قسم کا بچہ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت اندر اندر ہوتا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کیا ماں کو پتہ چلا تھا کہ اس کا چہرہ یوں بن گیا ہے؟ کیا ماں کو پتہ چلا تھا اس کے ہاتھ آ گئے ہیں؟ کیا ماں کو پتہ چلا تھا بچے کے پیر آ گئے ہیں؟ کیا ماں کو پتہ چلا تھا اس کا دل بن گیا ہے؟ کیا ماں کو پتہ چلا تھا پیٹ کے اندر کے سارے حصے بن گئے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں، ماں کو اندر اندر بن گیا۔ اگر ماں کہے رہے کیا بنا کیا نہیں مجھے کیا معلوم، جی تجھے تو نہیں معلوم، جسے معلوم ہونا اسے معلوم۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے نام کی ضربے لگاتے، اندر کیا ہو رہا ہے پہلے معلوم نہیں ہوتا، جب بچہ باہر نکلتا ہے تبھی تو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح وہ عشق کی چنگاری شعلہ بن کر جب ابھرے گی تب پتہ چلے گا کیا ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم اور فاضل تھے، دہلی میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اس زمانے میں ان کے استاد وہاں پر تھے حضرت مولانا عبد الغنی مجددی۔ عبد الغنی مجددی کی خدمت میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔
نیلی لنگی باندھتے تھے، ایک رومال ایسا ڈالے رہتے تھے. جس دن حضرت حاجی صاحب عبد الغنی مجددی کی خدمت میں آ جاتے تو حضرت عبد الغنی مجددی کتاب کو بند کر کے اور کہہ دیتے بھائی آج چھٹی، حاجی آ گیا ہے، حاجی صاحب آ گئے ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی منہ میں بڑبڑاتے، یہ پتہ نہیں کہاں کا حاجی آ گیا، اس نے تو ہمارا سبق ہی ناغا کرا دیا، پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے، یہ آتا ہے تو ہمارا سبق ناغا ہو جاتا ہے. ان کو سبق پڑھنے کا بڑا شوق تھا. حاجی صاحب آ گئے تو سبق نہیں ہوتا تو وہ بڑبڑاتے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی ان کے بازو ہی بیٹھے رہتے، دونوں دوست تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. وہ ان کو ٹوکتے اور کہتے بھائی بہت اللہ والے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو. وہ کہتے ہوں گے اپنے بزرگ اپنی جگہ، مجھے کیا ہے، مجھے تو پڑھنا ہے، میرا تو سبق ناغا ہو گیا. خیر اس کے بعد جب وہ پڑھ کر فارغ ہو کے آ گئے تو آنے کے چند دنوں کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ تھانہ بھون میں ایک بہت بڑے عالم فاضل رہتے ہیں، شیخ محمد تھانوی ان کا نام تھا، اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل تھے. انہوں نے کسی مسئلے کے اندر کچھ اپنی رائے دی جو جمہور امت کے یا بڑے بڑے اکابرین کے خلاف تھی. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے چاہا کہ اس موضوع پر جا کر ان سے مناظرہ کرو. جوان تھے وہ، تو بہت بڑے فاضل، بہت بڑے عالم تھے، یہ ابھی فارغ ہوئے تھے لیکن بڑا جوش آیا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے جا کر مناظرہ کروں گا. اس لیے مناظرہ کرنے کی نیت سے تھانہ بھون گئے. تھانہ بھون گئے تو ان کو یاد آیا کہ وہ حاجی صاحب جو وہاں آتے تھے، پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں، وہی خانقاہ ہے ان کی. انہوں نے کہا چلو حضرت سے بھی مل لیں. تو ملنے کے لیے گئے. حاجی صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں گنگو سے آیا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولانا شیخ محمد تھانوی کے پاس. کہا کہ کیا واسطے جا رہے ہو؟ کہا ان سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں. حضرت حاجی صاحب نے کہا مناظرہ کرنے؟ تم تو بچے ہو اور وہ اتنے بڑے عالم، تم ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اس مسئلے میں ایسا کہا، یہ کہا، میں ان کو جا کر یوں بحث کروں گا، یہ کروں گا. حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کریں، آپ چھوڑ دے، اور ان کو سمجھایا کہ جا کر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں دل میں آیا کہ حاجی صاحب سے بیعت ہو جاؤں. بہت سے لوگ بیعت ہو رہے، میں بھی بیعت ہو جاؤں. بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے وقت میں کہا کہ حاجی صاحب میری ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے آپ مجھے جو چاہے حکم دے، لیکن رات میں اٹھنے کی ایک بات سے مجھے معذور رکھے، تہجد وجد میرے سے نہیں ہوگی. حاجی صاحب نے کہا کوئی مضائقہ نہیں، تہجد نہ پڑھے، تہجد فرض تھوڑا ہی ہے. اس کے بعد بیعت ہو گئی. حاجی صاحب نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ 40 دن آپ میری خانقاہ میں قیام کریں. انہوں نے کہا بہت اچھا. 40 دن کے لیے رہ گئے. اب جب صبح ہوتی تھی، رات کا وقت ہوتا 3 بجے 3:30 بجے کا، تو خانقاہ میں ایک عجیب ہلچل ہوتی تھی. کوئی اٹھ رہا ہے، لوٹا اٹھا رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نہا دھو رہا ہے، کوئی ذکر میں بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. ایک عجیب منظر. یہ سوتے رہتے تھے تو آنکھ کھل جاتی، آنکھ کھلنے کے بعد پڑے پڑے ایک دن دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد خیال آیا سب اٹھ گئے ہیں، میں کیا پڑھا رہا ہوں، چلو مجھے بھی کر لینا چاہیے. اٹھ کر انہوں نے بھی 2-4 رکعتیں پڑھ لی. پھر اس کے بعد دوسرا دن ہوا، وہی منظر. سونے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن سب پہ اٹھ جانے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خود بھی اٹھ جاتے ہیں. تیسرے دن چوتھے دن یہ ہونے لگا. پھر تو ماشاءاللہ ایسا مزہ اور ایسی لذت آنے لگی. اللہ کی محبت کی جو بیج اندر تھی وہ اب شعلہ بننے لگی تھی، اب خود بخود اٹھنے لگے. یہاں تک کہ 40 دن کے اندر وہ چنگاری واقعی شعلہ بن گئی.
40 ही दिन के अंदर वो चिंगारी शोला बन गई और हाजी साहब ने 40वें दिन उनको खिलाफत देकर रुखसत कर दी। अल्लाह अकबर, क्या मेहनत की होगी, क्या उन्होंने अपने दिल को बनाया होगा, किस तरह उन्होंने अपने दिल के ऊपर मेहनत करके उसके अंदर वो चीजें पैदा की होंगी, 40 दिन के अंदर काया पलट होगी। तो बताए रहा हूं भाइयों, ये मेहनत होना है, ये चिंगारी होती है, लेकिन इस चिंगारी को आप शोला बना सकते हैं। और यही तरीका है उसको शोला बनाने का कि इबादत करते रहो, ज़रबे लगाते रहो, बार बार ज़रबे लगाते रहो। और मैं कह रहा था शुरू में पता नहीं चलेगा, इसी पर यह किस्सा सुनाया कि उसके बाद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपने घर तशरीफ ले आए और अपने काम में लगे रहे। पढ़ना पढ़ाना उनका काम था, हदीस पढ़ाते थे, मसले मसाइल बताते थे, बहुत बड़े अजीम फकीह थे, बहुत सारे मसाइल की तहकीक में लग गए, करते रहे। और उसके साथ जिक्र और फिक्र का ये सिलसिला भी बराबर जारी रहा। लोग आते रहे और उनको भी इस्तेफादा करने का मौका देते रहे, यहां तक के हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी दौर में उन्होंने फरमाया कि भाई क्या हाजी साहब ने मुझे दिया था, मुझे अब पता चल रहा है। ये सुना रहा हूं मैं आपको, वो जो चिंगारी जाकर शोला बनी थी उसका उनको एहसास उस वक्त भी नहीं हुआ, लेकिन कई बरसों के बाद फरमाया आज मुझे अंदाजा होता है कि हाजी साहब ने मेरे दिल में क्या डाला था। इसलिए बुजुर्गों की बात कबूल करना चाहिए, लेना चाहिए, जो बताते हैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना चाहिए। शुरू में कुछ नहीं मालूम होता। हजरत मौलाना रूमी ने एक अजीब मिसाल दी है। सालिकीन हजरात, अल्लाह के रास्ते में चलने वाले हजरात, जरा सा इसके ऊपर तवज्जो दे। हजरत इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब तुम कहीं कुआं खोदते हो तो कुआं किस लिए खोदते हो? पानी निकालने के लिए खोदते हो, लेकिन क्या पहले खोदते ही पानी आ जाता है? पानी नहीं आता। पानी की जगह मट्टी निकलती है, पहले तो धूल उड़ती है। जब सब्बल मारते हैं तो धूल उठने लगती है। अगर कोई आदमी कहे कहां पानी है भाई, धूल आ रही है, धूल, छोड़ के बैठ जाए, ये धूल समझकर छोड़ने बड़ा बड़ा फजूल है। उसको चाहिए था कि वो लोगों के तजर्बों से फायदा उठाता। लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, नहीं नहीं और एक सब्बल मारो और मारो और मारो। मौलाना रूमी कहते हैं कि पहले पहले धूल निकलती है, फिर मट्टी निकलती है, फिर पत्थरे निकलते हैं, और चलते 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 बहुत अंदर जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मट्टी तो निकल रही है लेकिन नमी के साथ आ रही है। नमी के साथ मट्टी आई। लोग कहते हैं भाई पानी, अंदर पानी मौजूद है। वो एक खुशी की लहर होती है। फिर उसके बाद अब मजीद, अब जब वो नजर आ जाता है तो खोदने वाले को भी जरा जोर आ जाता है। खोदने वाला भी बड़े शौक से अब खोदने लगता है। पहले पहले तो इम्कानन खोदता था, अब यकीनन खोदने लग जाता है। अब जब खोदता है तो जाके अंदर पानी मिल जाता है, और जब पानी निकलता है, मौलाना रूम कहते पानी पीने के काबिल अब भी नहीं होता, बल्कि वो तो कीचड़ निकलता है। लेकिन कीचड़ को भी निकालते रहो, निकाल निकाल के बाहर डालो, निकाल निकाल कर बाहर डालो, निकाल निकाल कर बाहर डालो, और खोदते रहो खोदते रहो। एक तरफ खोदने का काम और एक तरफ ये कीचड़ निकाल कर फेंकने का काम, दोनों काम चलते रहे। और फिर देखो कि पानी साफ और शफाफ और शीरी और मीठा निकल आता है और आपको सैराब कर देता है। यह है पानी के निकलने का तरीका। हजरत मौलाना रूमी कहते हैं इसी तरह जब तुम ज़रबे लगाते हो तो ज़रबे लगाने से भी हो सकता है कि तुमको धूल जैसा कुछ महसूस हो, कुछ पता ना चले, लेकिन समझो ये धूल उड़ रही है तो अंदर पानी निकलेगा। और फिर चलाते रहो चलाते रहो।
ہو سکتا ہے کسی کو 1 مہینے میں ملے تو کسی کو 2 مہینے میں ملے، کسی کو 3 مہینے میں ملے، کسی کو 4 اور 5 مہینے میں ملے، ارے کسی کو سال میں مل جائے، کسی کو 2 سال میں، کسی کو 5 سال میں، کسی کو 10 سال میں، اور کسی کو موت تک بھی نہ ملے، موت کے بعد ضرور مل جائے۔ یہ گارنٹی کی بات ہے۔ اگر یہاں نہ بھی ملا وہاں تو ضرور مل کر ہی رہے گا، اس لیے کہ جو لگا رہتا ہے اللہ اس کو کبھی محروم ہونے نہیں دیتے۔ تو بھائیو، ہمارے قلوب کے اندر اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کی چنگاری خود بخود رکھ دی ہے۔ اب اس چنگاری کو بھڑکاؤ اور اس کو شعلہ بنانے کی محنت کرتے رہو۔ یہ محبت باطنی فرض ہے، یہ بتا رہا تھا، درمیان میں کچھ اور مضامین آ گئے۔ اسی طرح ایک باطنی فرض ہے اللہ کا خوف۔ بہت سارے لوگ اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ خوف خداوندی بڑی عظیم نعمت ہے، اصل تو محبت ہے۔ جب محبت آ جاتی ہے آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت بھی آ جاتی ہے، اور جب عظمت آ جاتی ہے اطاعت اور بندگی بھی آ جاتی ہے، اس لیے وہی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں خوف کو بھی لانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بھی فرض کیا گیا کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف رہے، اور جب اللہ کا خوف ہوگا گناہ سے بچتا رہے گا۔ یہ باطنی ایک چیز ہے، فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ خوف الہی کا، خشیت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَخْشَوْنِي، میرے سے خشیت کھاؤ، میرا خوف کھاؤ۔ اور اس کے فضائل و مناقب بھی بتائے گئے، اس لیے کہ خوف سے انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خوف ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں، خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف عظمت ہوتا ہے اور ایک خوف عذاب۔ ایک خوف تو یہ ہوتا ہے بندے کو کہ اگر میں نے گناہ کیا اللہ مجھے عذاب دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، مجھ سے باز پرس کرے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ اور دوسرا خوف ہوتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ اس قدر جلالت والے، اس قدر عظمتوں والے، اس قدر بزرگیوں والے، اس قدر عظمتوں والے، تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہم اللہ سے خوف کھائیں، چاہے وہ ہمیں جہنم میں ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن اللہ کی عظمت ہمارے دل میں اتنی ہو کہ ہم گناہ کرنے کا خیال بھی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی عظمت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ جیسے اگر کسی باپ کی محبت، کسی باپ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو خوف 2 طرح کا ہوگا۔ ایک خوف یہ ہے کہ ابا ماریں گے، ابا پیٹیں گے، اس لیے بچہ ڈرتا ہے، ابا ماریں گے اس لیے نہیں کرتا۔ ایک تو یہ خوف بھی ہے، لیکن ایک خوف یہ ہے کہ باپ کی عظمت کی وجہ سے وہ کوئی خلاف باپ کام کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ابا جی کہے اور میں ایسا کر دوں، مارے تو کیا نہ مارے تو کیا، وہ درگزر پر درگزر بھی کرے، لیکن باپ کی عظمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ باپ کی مخالفت نہ کی جائے۔ اس لیے وہ بیٹا بہت اچھا بیٹا ہے، بہت شاندار بیٹا ہے جو باپ کی عظمت کی وجہ سے اس کی بات کو مانتا ہے۔ دوسرا وہ بیٹا ہے جو باپ کے مار کے خوف سے اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے اگرچہ، لیکن اس کا درجہ بڑا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ بندے جو اللہ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے اس کی بات کی مخالفت نہیں کرتے، ایک وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے۔ دونوں ٹھیک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن درجہ ہے دونوں کا۔ پہلا درجہ عظمت کا خوف، دوسرا درجہ عذاب کا خوف،
لیکن بہرحال اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر جب ہوگا بھائیوں بے شمار گناہوں سے اور برائیوں سے انسان بچ جایا کرتا ہے. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. یہ مثالیں ہیں کس بات کی مثالیں؟ فرائض مثبت باطنی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. اس کے لیے میں نے آپ کو حوالہ دیا حضرت تھانوی کی کتاب پڑھے اور جو ہے امام غزالی کی کتاب پڑھے. اسی طرح اور بھی بہت سارے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ابھی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کی کتاب جس کا نام ہے شریعت و تصوف، اس کا بھی مطالعہ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے. بنسبت اور کتابوں کے یہ کتاب زیادہ مفید اور آسان ہے. عام سے عام آدمی بھی اس کتاب کا بہت آسانی سے مطالعہ کر سکتا ہے. اس کا نام ہے شریعت و تصوف. اب میں آتا ہوں تیسرے نمبر پر. تیسرے نمبر کا فرض ہے فرائض منفی ظاہری، یعنی ظاہری طور پر جن باتوں سے منع کر دیا گیا کہ یہ چیزیں نہ کرو، اس کو بھی لوگ عام طور پر جانتے ہیں. جیسے جھوٹ ہے، فریب ہے، غیبت ہے، چغلی کھانا ہے، شراب پینا ہے، زنا کاری ہے، رشوت خوری ہے اور اس طرح کے بہت سارے کام جو ظاہری گناہ کہلاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. دیکھو دونوں کا ذکر آ رہا ہے. یہ فرض منفی، ہر گناہ فرض منفی ہے، یعنی اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں اللہ نے دو باتیں فرمائی ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو دونوں کو چھوڑ دو. معلوم ہوا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنا فرض ہے، ایک باطنی گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنا بھی فرض ہے. اس لیے کہ اللہ نے صاف اور صریح طور پر حکم دیا ہے. ظاہری گناہ تو وہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا اور عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں. لہذا ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان اور ہاتھ اور پیر کی حفاظت، یہی اعضائے ظاہر ہیں. آنکھ سے گناہ ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر، زبان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر سے گناہ ہو جاتے ہیں. ان تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی نماز پر نماز تو پڑھتا ہو، تہجد گزار بھی ہو گیا ہو، ذکر اور فکر میں بھی لگ گیا ہو، لیکن گناہوں کو نہ چھوڑا ہو، وہ فرض کا تارک ہے. یہی بات میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا دماغ کے دریچے کھول کر سن لیں، دل کے دریچے کھول کر سن لیں کہ صرف وہ فرض ادا ہونے پر یہ فرض پورا نہیں ہوتا. فرض وہ بھی ہے، فرض یہ بھی ہے، ظاہری فرض بھی فرض ہے، باطنی فرض بھی فرض ہے، منفی فرض بھی فرض ہے اور مثبت فرض بھی فرض ہے. اب اس اعتبار سے ہم غور کریں، اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے یہ پہلا درجہ قرب فرائض کا پا لیا ہے؟ سوچے، طلبہ سوچے، دیگر احباب سوچے، بڑے بھی سوچے. میں نے عرض کیا کہ ظاہری گناہ تمام کے تمام اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو غلط جگہ نہ اٹھاؤ، غلط چیزوں میں استعمال نہ کرو. ہر وقت اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو. نگاہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، ظاہر میں لگی ہے لیکن اس کا تیر باطن میں پہنچتا ہے. لگی ہے ظاہر میں لیکن کیچ کر کر فوراً اندر بھیج دیتی ہے. یہ کیمرہ ہے، یہ کیمرے میں تصویر اتارتے ہیں نا، کیمرہ یوں نظر آتا ہے لیکن تصویر کہاں پہنچتی ہے؟ اندر پہنچ جاتی ہے. اسی طریقے پر یہ کیمرہ لگا ہوا ہے ہمارے پاس،
ہر آدمی کو اللہ نے دو دو کیمرے دے دیے ہیں، یہ دو کیمرے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آپ اس سے اچھا کام بھی لے سکتے ہیں، اس سے برا کام بھی لے سکتے ہیں، اچھی چیزیں اتار کر اپنے دل کے اندر اچھی چیزوں کی تصویر بھی ڈال سکتے ہیں، اور بری چیزوں کی تصویر لے کر اپنے دل کے اندر بری چیزوں کو بھی بسا سکتے ہیں۔ حکم دیا گیا اچھی چیزیں دیکھو، قرآن دیکھو، قرآن دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ یاد ہوتا ہے۔ جو طلبہ حفظ کرتے ہیں ان کے لیے ایک مفید بات بتا رہا ہوں، قرآن دیکھ کر پڑھنا، دیکھ کر لفظوں کو دیکھو پہلے، اس کے بعد آنکھ بند کر کے پڑھو، لیکن پہلے دیکھ کر پڑھو، 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ کو آسانی سے پڑھنے آنے تک جتنی ضرورت ہے اتنی دفعہ دیکھ کر پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمد کے الفاظ جو قرآن میں لکھے ہیں وہ آپ کی آنکھ سے کیچ ہو کر آپ کے دل کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حافظ لوگ تو اچھا جانتے ہیں، میں نے جو حفظ کیا تھا وہ 13 سطر والے قرآن میں کیا تھا، اب تو 15 سطر والا زیادہ رائج ہے۔ ہمارے بچپن میں 15 سطر کا کم تھا، 13 سطر والا زیادہ تھا۔ ہمارے استاد نے ہمیں 13 سطر والے ہی میں یاد دلایا۔ اب میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا رہتا ہے، یعنی فلم چلتی رہتی ہے اندر، وہ صفحہ کہاں ہے، وہ آیت کہاں ہے، وہ نیچے ہے کہ اوپر ہے، آخری لفظ کون سا ہے، شروع کا لفظ کون سا ہے۔ وہ اس وقت میں جو یاد کیا تھا آج سے 50 سال پہلے، 50 سال پہلے، بلکہ 50 نہیں 55 سال پہلے، وہ 55 سال پہلے پڑھا ہوا اب بھی میرے دماغ میں اس کا فلم چلتا رہتا ہے۔ جب بھی پڑھتا ہوں کہیں سے بھی شروع کرے فوراً وہی آتا ہے دماغ کے اندر، وہ صفحہ، وہ انداز، وہ اوپر والا، وہ نیچے والا۔ ہر حافظ اس کو جانتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں آنکھ کا کتنا بڑا کام ہے، آنکھ کتنا بڑا کام کرتی ہے۔ آنکھ سے تصویر کیچ ہو کر دل کے خانے میں پہنچ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ جب بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تو اچھی طرح نقش ہو جاتا ہے۔ جب اچھی طرح نقش ہو جاتا ہے تو اچھی چیزیں ڈالنا چاہیے کہ بری چیزیں ڈالنا چاہیے، فیصلہ کر لو بھائیو۔ اگر آنکھ کو اچھا استعمال کرو قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، علم کے لیے، یا کوئی دنیاوی ضرورت کی اچھی باتوں کے لیے، تو آپ کے سینے کے اندر اچھی اچھی تصویریں اترتی رہیں گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ غلط چیزوں کو آپ نے دیکھنا شروع کر ڈالا، غلط چیزیں اندر جا کر بیٹھیں گی، یہاں تک کہ اس کے نتیجے بسا اوقات بہت ہی خراب نکلتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بارہا سنایا ہے، لیکن اب سنائے ہوئے بہت سال شاید ہو گئے، اسے آج پھر سناتا ہوں۔ ایک نوجوان کا قصہ، کئی برس پہلے کی بات، جمعہ کا دن تھا، بیدواری میں خطبہ دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا، اور بھی کچھ لوگ جیسے کہ معمول ہے آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان اتنے میں آ کے گھسا، اس کو دیکھ کر کچھ حیرانی، کچھ پریشانی، بلکہ کچھ خوفناکی بھی پیدا ہو گئی۔ یعنی عجیب چہرہ تھا اس کا، دیکھے تو ڈر معلوم ہو رہا تھا، یعنی ہڈیوں کا کوڑا، ایسا لگ رہا تھا ابھی قبر سے کوئی مردہ اٹھ کے آ گیا۔ سب پریشان ہو کے اسے دیکھنے لگے، میں بھی دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا بھائی بیٹھو، بیٹھ گیا۔ بیٹھ کے اس کے بعد میں رونے لگا، رو رو کر کہنے لگا کہ میرا ایک عجیب حال ہے، میرا حال یہ ہے کہ دن میں ہو کہ رات میں ہو، جب بھی میری آنکھ لگتی ہے، لگتے ہی مجھے احتلام ہو جاتا ہے۔ اور کہنے لگا سوئے ہوئے کئی برس ہو گئے، جو ہی آنکھ لگتی ہے احتلام ہوتا ہے، نیند کھل جاتی ہے، دوبارہ نیند لگتی ہے، پھر احتلام ہوتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سوتا ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رات میں 10 دفعہ ہوتا ہے،
दिन में भी अगर थक कर चूर होकर रात की नींद पूरा करने के लिए सोता हूं, दिन में भी यही होता है। और मैं सोकर कई साल हो गए, मुझे नींद ही नहीं आती। नींद तो आती है लेकिन नींद पूरी नहीं कर सकता। और उसके बाद खुद को दिखाकर कहने लगा, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। हजरत आप कुछ दुआ कर सकते हैं, कर दीजिए, दुआ दे सकते हैं, दे दीजिए, कुछ ऐसा उसने कहा। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई आपकी यह हालत पर आपने कुछ इलाज कराया, डॉक्टरों से रुजू किया, क्यों ऐसा होता है? उसने कहा बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया। वो हैदराबाद का रहने वाला था। कहने लगा कि बहुत मैंने इलाज कराया और आमिलों से भी इलाज कराया, कामिलों से भी इलाज कराया, और शायद अब नाकिस के पास आ गया, बेचारा थक हार। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने उसे कुछ दुआ वगैरह सिखाई, बताया, ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो। फिर मैंने उससे यूं ही पूछ लिया कि भाई आप क्या करते, क्या मशगूली है आपकी? इससे कि आदमी मशगूल रहा, मशगूल रहने वाले का दिमाग फारिग नहीं रहता। बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी बीमारियों से इंसान बच जाता है। मैंने जब उससे पूछा तो वो कहने लगा कि इस वक्त तो कई सालों से मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए कि मेरी हालत ही ऐसी है, इस वजह से जो है कोई जॉब वॉब नहीं करता हूं, यूं ही जिंदगी हो रही है। मैंने कहा अच्छा आप करते क्या है, दैनिक रोजाना आपकी मशगूलियत क्या रहती है? तो उसने बहुत झिझक कर कहा कि फिल्में देखना। मैंने कहा यही तो है आपकी बीमारी का सबसे बड़ा सबब। देख देख कर गंदी चीजें, नापाक चीजें, नंगी तस्वीरें, बेहयाई की बातें, गलत बातें, दिल दिमाग के अंदर वही खप गया और बस गया और रच गया। वही तस्वीरें दिल में उतर गई, अब सोता है वही तस्वीरें सामने आने लगती है, और नतीजा होता है कि आदमी इख्तिलाफ में मुब्तला हो जाता है। नौजवान बच्चों को नसीहत अर्ज करना चाहता हूं, अपने आप को बचाओ, अपनी जवानी को बचाओ, अपनी जवानी की हिफाजत करो। बहुत अल्लाह ने नेमत दी है, नेमत जहां बहुत सी है वहां पर जवानी की नेमत भी अजीम तरीन नेमत है। जिसकी जवानी ज़ाया हो जाए दुनिया में भी जलील समझा जाता है, वो बीवी के काबिल नहीं रहता, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, मुंह छुपाए फिरता रहता है। बहुत से ऐसे नौजवानों ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि उनकी हालत ऐसी हो गई। इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करो, गलत चीजों को देखने से परहेज करो, दिल को, दिमाग को ऐसी चीजों से पाक व साफ रखो, और अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजों को अपने दिल के अंदर पहुंचाने की कोशिश करो। यह जाहिरी गुनाह आंख से होता है और बातिन को खराब कर दिया करता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आंख हो, कान हो, कान से भी बड़े बड़े गुनाह होते हैं। आजकल लोग रख कर सुनते रहते हैं। अगर अच्छी चीज सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग गाना बजाना और इसी तरह जो है कुछ म्यूजिक और इस तरह की चीजें सुनते रहते हैं। दिल दिमाग खराब होता है और दिल के अंदर वो चीजें पहुंचती है। ये जाहिर में जितनी चीजें हैं ये सब अंदर बातिन तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं। आंख से भी अंदर पहुंचता है कुछ, कान से भी अंदर पहुंचता है कुछ, जुबान से भी पहुंचता है कुछ, हाथ पैर से आप करते हैं तो वहां से भी पहुंचता है कुछ। ये सब बाहर से अंदर पहुंचने वाली चीजें। अंदर अच्छी चीजें पहुंचाओ, बहुत अच्छा काम है। अगर इन चीजों से बुरी चीजों को अंदर पहुंचाओ तो दिल और दिमाग सब खराब होकर रह जाता है। और चौथी बात, चौथा फर्ज मनफी बातिली, यानी वो फर्ज कि अल्लाह ने उससे मना कर रखा, वो नाजायज बातें जिससे अल्लाह ने मना कर रखा और बातिन से मुताल्लिक है। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग जाहिरी गुनाह से तो बच जाते हैं, लेकिन बातिनी गुनाहों से बचने का रिवाज बहुत कम है।
علماء بھی، صلحاء بھی، نمازی و پرہیزگار لوگ بھی، بہت سارے لوگ ظاہری گناہ سے بچ جاتے ہیں. مثلا جاتے جاتے کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نظر نہیں ڈالتے، اس لیے کہ وہ مولانا ہے، وہ جبے و قبے والے ہیں، وہ عورت کو دیکھیں گے، ارے بھائی لوگ کیا بولیں گے، اسی لیے نہیں دیکھتا. شراب پیے تو لوگ کیا بولیں گے، زنا کرے تو لوگ کیا بولیں گے، ایسا اور ایسا کرے تو لوگ کیا بولیں گے. بہت ساری ظاہری باتوں سے، بہت سارے ظاہری گناہوں سے بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں. لیکن جب گناہ وہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے ان کا نمبر آتا ہے، وہاں پر بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر حسد بھی اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس میں تقسیم کر دی ہے، شراب حرام، حسد حرام نہیں. یہ الگ بات کے درجات کا فرق ہو تھوڑا بہت، وہ الگ ہے، لیکن حرام تو ہے. حرام ہونے میں تو دونوں مشترک ہے نا. ایسا نہیں کہ حسد حلال ہو، حسد کرنا بھی حرام ہے، کینہ رکھنا بھی حرام ہے، بدگمانی کرنا بھی حرام ہے، اور ریاکاری بھی حرام ہے، تکبر بھی حرام ہے، عجب و خود پسندی بھی حرام ہے. یہ سب کی سب چیزیں دل سے متعلق اور غصہ اندر پیدا کر کے اس کو بڑھاتے رہنا، یہ بھی گناہ ہے. اب دیکھو یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں، باطن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب دل سے ہوتے ہیں گناہ. یہ گناہ ظاہری گناہوں سے اپنے نتائج کے اعتبار سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. علماء نے تصریح کی ہے، ظاہری گناہوں سے بھی نتائج کے اعتبار سے زیادہ سخت، زیادہ گمبھیر، زیادہ خطرناک یہ گناہ ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ ان گناہوں سے نہیں بچتے، حسد سے نہیں بچتے. عالم بھی ہے حسد کر رہا ہے، نمازی بھی ہے حسد کر رہا ہے، جبہ و قبہ بھی ہے لوگوں سے حسد کر رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، پھر بھی حسد کے اندر مبتلا ہے، اور اس سے بھی آگے تکبر کے اندر مبتلا ہے. ہم چما ڈنگرے نیست، میں ہی سب سے بڑا، میں ہی سب سے اعلیٰ، میں ہی سب سے عرفہ، میرے جیسا عالم کون، میرے جیسا فاضل کون، میرے جیسا اچھا کون، میرے جیسا ایسا اور ویسا کون. یہ دل و دماغ کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا نام ہے تکبر. اور ایک چیز ہے عجب. عجب کے معنی خود پسندی، یعنی خود کو اچھا سمجھنا. یہ کہ ہے دوسروں کے مقابلے میں اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنے کو اعلیٰ و افضل سمجھنا. اور دوسرے یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھے بغیر خود کی تعریف میں، خود کی حمد و ستائش میں، خود کی بھلائی میں، خود کی اچھائی میں مبتلا ہو جانا، اس کو عجب کہتے ہیں. آدمی سمجھتا میں بہت اچھا، میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا ویسا. یہ ہے عجب. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں جو چیزیں برائیاں دبے دبے گھس رہی تھی، ویسے ہی تمہارے اندر بھی گھس کر تم کو بھی تباہ کر دے گی. ایسی دو بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک عجب کو بیان کیا، تباہ کرنے والی بیماری. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو عمدہ سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. حکم دیا گیا ہے تواضع کا، حکم دیا گیا ہے اپنے کو ہلکا، اپنے کو معمولی سمجھنے کا. کرو سب کچھ، پڑھو سب کچھ، اور ہر کام کے اندر آگے بڑھو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں ہی ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل میں اپنی امتیوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. آپ نے خطبہ دیا. نبی کا خطبہ کیسا ہوگا، انداز کیسا ہوگا، الفاظ کیسے ہوں گے، اس کی تراکیب کیسی ہوں گی، اس کا جو ہے مضامین کیسے ہوں گے. اندازہ کر لیجئے، پیغمبر
اللہ اکبر، وہ بھی جلیل الشان پیغمبر اپنی امت کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، لاجواب خطبہ دیا۔ ایک آدمی کو جوش آ گیا، اس نے کہا حضرت کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، نہیں میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ فوراً اللہ کا عتاب ہوا، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن ہمارا ایک بندہ اور ہے جس کو ہم نے تم سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے معافی تلافی کرنے لگے، اے اللہ بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیا جائے، اور میں اس کا تدارک بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کہ آپ اس بندے کا پتہ مجھ کو دے دے، میں جا کر اس کی شاگردی کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کرو بھائیو، اتفاق سے نکل، ان کے دل میں کہاں تکبر تھا؟ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، معصوم نہ ظاہری گناہ کرتا نہ باطنی گناہ کرتا۔ جب معصوم تھے زبان سے الفاظ نکل گئے تھے، اور وہ بھی کوئی غلط نہیں تھے، یک دم کوئی غلط بھی نہیں تھے۔ اس سے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ میرے ہی اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، تم میں سے تو کسی پر نہیں آتی۔ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں جو میری طرح پیغمبر بنا ہوا ہو، لہذا میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ کے احکام آتے ہیں، اس لیے شریعت کا علم میرے ہی پاس زیادہ ہے۔ لیکن پکڑ کبھی الفاظ پر ہو جاتی ہے۔ یہاں جو پکڑ ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ الفاظ پہ پکڑ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہاں میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ ان کا مقصد تھا شریعت میں سب سے بڑا عالم ہوں، قید نہیں لگائی انہوں نے۔ اگر وہ کہتے انا اعلمکم یا اعلم من فی الارض فی الشریعہ یا فی علم الشریعہ تو پکڑ نہ ہوتی، لیکن انہوں نے علی الاطلاق کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور علم کے اندر دو قسم کا علم ہے، ایک دنیاوی علم بھی ہے، دینی علم بھی ہے، تکوینی علم بھی ہے، شرعی علم بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر پکڑ کر لی اور کہا ہم نے ایک بندہ وہ بھی رکھا جو آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے، یعنی دوسرا علم تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے با جگہ قید لگانا چاہیے۔ لطیفہ ہے یا واقعہ پتہ نہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ بڑے فقر میں ہوں، فاقے میں ہوں، بڑی تنگی میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، آپ بڑے داتا ہیں، بہت دینے والے ہیں، مجھ پر رحم فرما، کرم فرما، اور دو روٹی دو بوٹی کا انتظام فرما، دو روٹی دو بوٹی کا انتظام فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد گھر سے کسی کام سے نکل کے جا رہے تھے، پولیس والے آئے، کہاں تمہارے اوپر یہ الزام ہے، تمہارے اوپر یہ الزام ہے، چلو یہاں سے، لے جا کے ان کے اوپر FIR کر دیا، لے جا کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بیچارے پریشان، میرا کیا جرم ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں سے آئے، گھر سے نکلا اور آ کر ان لوگوں نے کیا کیسا کر دیا، بہرحال پریشان ہو کر قید خانے میں پڑے، وہاں دو روٹی دو بوٹی ملنے لگی۔ قید خانے والوں کو دے دیتے نا۔ ہاں ایسے بھی ظالم ہے دنیا میں جو قیدیوں کو کھانا بھی نہیں دیتے۔ ابھی جو ملک شام فتح ہوا، یہ ہم سب کے لیے بھی بہت ہی خوشی اور مسرت کا پیغام۔ اللہ نے اہل سنت والجماعت کو فتح و کامرانی سے ہم کنار فرمایا۔ اب جو وہاں کے حالات سامنے آ رہے، بشار اور اس کا باپ حافظ الاسد، ان لوگوں نے جو قید خانے بنا رکھے، اس کے اندر تکلیف دینے کی انتہا کر دی، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے چھوٹے کمرے بنا کر اس کے اندر ان کو یوں باندھ کر رکھ دیا گیا ہے، نیچے باندھ دیا، اوپر باندھ دیا، بیچ میں باندھ دیا، ہل بھی نہیں سکتے، ان کو کھانا بھی نہیں، ان کو پانی بھی نہیں۔
हजारों किस्म के अजाबात, हजारों किस्म की नई नई तरकीबें लोगों के ऊपर जुल्म करने की जारी कर रखी थी, और साल हा साल से लाखों इंसान मर गए। जेलों में भी लाखों पड़े, जो मरे वैसे ही वो भी लाखों की तादाद में, और इधर उधर मुंतशिर हो गए वो भी लाखों की तादाद में। अल्लाह ने ऐसे खबीस और इंतहाई जालिम जो फिरऔन से भी बदतर है, अल्लाह ने उनसे इन लोगों को फतह अता फरमाई और उनको नीस्त नाबूद किया। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। बहरहाल ये कह रहा था, दो बोटी मिल गई कैद खाने में। वो बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह मैं जो है कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ मुझको डाल दिया गया, आखिर मेरा क्या कसूर है? अल्लाह का इल्हाम हुआ, कसूर कुछ नहीं, दुआ कबूल हो गई है, दुआ कबूल हो गई है। तुमने कहा था दो रोटी दो बोटी का इंतजाम कर, अल्लाह कहते हैं मैंने इंतजाम कर दिया, तुमको अब इस पर इश्काल क्या है? अगर तुम कहते आफियत और इज्जत के साथ रोटी अता कर तो दूसरा इंतजाम किया जाता। मालूम हुआ भाइयों, दुआ करने में भी एहतमाम, अल्लाह से कैसा खिताब, अल्लाह से कैसा अंदाज, अल्लाह से मांगते वक्त किन किन चीजों का लिहाज, ये सब जहन में रखकर दुआएं किया करो। इसीलिए दुआ करना भी किसी अल्लाह वाले से सीखना चाहिए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की एक बार बयान कर रहे थे मक्के में, दुआ कर बयान में उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से जो बात भी पेश आती है वो सब की सब नेमत ही नेमत होती है बंदे के हक में, मोमिन के हक में। बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, फक्र फाका हो जाए, तंगी व परेशानी आ जाए, लोग गालम गलोच करने लगे, परेशान करने लगे, ये सब की सब भी अल्लाह ही की नेमतें हैं, इसलिए कि इसके ऊपर अजर व सवाब मिलता है बंदे को। इसलिए अगर किसी को ऐसी बातें पेश आए उस पर भी अल्लाह का शुक्र करो, सब्र करो। अरे भाई एक आदमी मुझे गाली दे रहा है, मुझे अजर मिल गया। अभी यहां आने से पहले किताब देख रहा था हजरत हकीम उल उम्मत थानवी के मलफूजात, तो उनमें एक मलफूज उनका सामने आया। हजरत ने कहा जब तहरीकात का जमाना चल रहा था तो मेरे ऊपर लोगों ने गालियों की और एतराजात की और इश्कालात की ऐसी बौछार कर दी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, और लोग मुझे धमकियां दे रहे थे, खुतूत धमकियों के आया करते थे, गाली गलौज मेरे खिलाफ किया करते थे, हर जगह हंगामा हंगामा किया जा रहा था, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैं समझ रहा था सब अल्लाह की तरफ से मेरे अजर व सवाब के लिए इंतजाम किया जा रहा। तो हाजी साहब यही मजमून बयान कर रहे थे, और यही हकीम उल उम्मत थानवी जिनका मलफूज सुनाया वो भी उस मजलिस में बैठे थे। उसी का असर होगा कि हजरत ने ये जुमला फरमाया। तो बयान ये हो रहा था, बीमारी भी नेमत, सर का दर्द भी नेमत, पेट का दर्द भी नेमत, नाक का दर्द भी नेमत, आंखें खराब तो भी नेमत। बयान हो रहा था, इतने में एक आदमी हाँफता कांपता आया और कहने लगा हजरत मेरी बीवी बहुत बीमार है, अल्लाह का वास्ता आप दुआ फरमा दीजिए। हजरत थानवी वहीं बैठे थे मजलिस में, वो उनके मुरीद थे। वो सोचने लगे कि हाजी साहब तो अभी बोल रहे थे कि ये बीमारियां भी अल्लाह की नेमत, तो अब हाजी साहब दुआ क्या करेंगे? दो हाल से खाली नहीं, या तो ये दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह इस बंदी को सेहत अता फरमा, बीमारी को दूर फरमा। बीमारी है नेमत, और बीमारी को दूर फरमा की दुआ का मतलब है कि अल्लाह अपनी नेमत को छीन ले। या ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ये नेमत है जो आपने इस बंदी को अता किया और इजाफा फरमा दीजिए। दो हाल से खाली नहीं ना, या तो ये दुआ करेंगे या ये दुआ करेंगे। हजरत कहते हैं सोच ही रहा था, इतने में हाजी साहब ने कहा कि भाई ये बंदा आया है बीमारी की दुआ कराने के लिए, इसकी बीवी बहुत बीमार है, लिहाजा मैं दुआ करता हूं आप सब के सब लोग हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा करें। कहते हैं पता नहीं क्या दुआ करेंगे हाजी साहब, तो हाजी साहब ने हाथ उठाकर दुआ फरमानी शुरू की और उसके अंदर फरमाया ऐ अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है, सेहत भी आपकी नेमत है,
تنگی و فاقہ بھی آپ کی نعمت ہے، راحت دے دے، گنجائشیں دے دے، یہ بھی آپ کی نعمت ہے۔ لیکن اے اللہ ہم ضعیف اور کمزور بندے آپ کی بیماری کی نعمت کو سہارنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس نعمت کو لے کر اس کے بدلے میں صحت کی نعمت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے عارف باللہ، جو اللہ کو جانتا ہے، عارف باللہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو جانتا ہے، اللہ کے کمالات کو جانتا ہے، اس کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ سے خطاب کا طریقہ جانتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا دعا بھی کسی اللہ والے سے سیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نے سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم، تو اللہ نے اس پر پکڑ کی، پکڑ کس بات پر یہ بتا رہا ہوں، اور یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ موسیٰ پیغمبر ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے گناہوں سے ظاہری اور باطنی، تو موسیٰ علیہ السلام میں تو تکبر نہیں ہو سکتا نا۔ اگر آپ کو تکبر ہے تو نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ پیغمبر گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ پاک تھے گناہوں سے، پھر بھی ان سے جملہ نکلا، اللہ نے پکڑ کی۔ یہ جملہ اس بات پر پکڑ ان کی ہو رہی ہے کہ اے موسیٰ آپ نے یہ جو کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ سب سے بڑے عالم، لیکن آپ شریعت میں سب سے بڑے عالم ہیں، دوسری چیزوں میں آپ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں۔ آپ کو یہاں قید لگانا چاہیے تھا کہ شریعت میں سب سے بڑا عالم، تو تب پکڑنا ہوتا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو الفاظ میں بڑپن تھا، دل میں نہیں، الفاظ میں بڑپن، اس پر اللہ کی پکڑ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے ایک اور بندے کو تم سے زیادہ علم دیا ہے، یعنی تکوینی علم دیا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجزانہ گر پڑے، توبہ کیا، استغفار کیا، اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ مجھے راستہ بتا دیجئے کہ میں اس آدمی کے پاس میں جاؤں اور اس سے شاگردی حاصل کروں۔ اللہ نے راستہ بتایا، پھر وہ پہنچے تھے، وہ لمبا چوڑا قصہ ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا بڑپن نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر تکبر ہو رائی کے دانے کے برابر، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، داخل ہوگا لیکن اس کو نکالنے کے بعد داخل کیا جائے گا۔ کیسے نکالا جائے گا؟ ہاسپٹل میں بھیجا جائے گا۔ یہ بیماری ہے نا، جنت میں جانے سے پہلے ٹیسٹنگ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، دیکھا جائے گا کس میں کیا روگ ہے، کیا بیماری ہے، پوری ٹیسٹنگ ہوگی، جنت میں جانے کے قابل ہوگا تب جنت میں بھیجا جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، بیماریاں ہیں، تکبر کی بیماری ہے، عجب کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، یا اور ظاہری باطنی کوئی بیماری ہے، تو اسے ہاسپٹل کو بھیجا جائے گا۔ وہاں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کا نام ہے جہنم۔ کیا ہے بھائیو؟ اس ہاسپٹل کا نام جہنم۔ جہنم میں دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ جہاں پر مومن گنہگاروں کو رکھا جائے گا، وہ ہاسپٹل کی طرح استعمال کیا جائے گا، یعنی ان کے اندر کی برائیوں کو جلا جلا کر نکالا جائے گا۔ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے، ہاسپٹل سے نکال کر ان کو دھو دھلا کر پاک و صاف بنا کر مجلہ مصفہ بنا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کو دوسرے حصے میں رکھا جائے گا، وہ ان کے لیے قید خانہ ہے، وہاں سے وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس لیے میں نے اسے ہاسپٹل کہہ دیا۔ قرآن حدیث کی اصطلاح تو نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث میں تو جہنم کا لفظ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اگر یہاں علاج نہیں کیا تو وہاں کے ہاسپٹل میں قدرتی طور پر جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا
کہ یا تو یہیں پر علاج کر لو، تکبر نکال لو، حسد نکال لو، کینہ نکال لو، برائیوں کو نکال لو، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو۔ اللہ نے دنیا میں بھی سسٹم رکھا ہے جس کو تزکیہ نفس کا سسٹم کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، آج بھی وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ جو حق پرست علماء، حق پرست صوفیاء ہیں، ان کے ہاں یہ نظام چلتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر سے، اپنے ظاہر کے اندر سے جو گناہ اور بیماریاں رچی بسی ہوئی ہے، ان سب کو نکالنے کی کوششیں کر کے یہیں سے پاک و صاف ہو کر ایسے بن کر جاؤ کہ جب موت کا فرشتہ آئے وہ ندا لگائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ان لوگوں کو خطاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاک و صاف کر چکے ہوں گے اور ان کا نفس امارہ سے نکل کر نفس لماوہ بنا ہوگا، نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ بن چکا ہوگا۔ ان سے اللہ کے فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلے جا، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تیرے سے راضی۔ لیکن آگے ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اگر تو نفس مطمئنہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ پہلے نیک بندوں میں شامل ہو جانا، ان کی صحبتوں میں رہ کر اپنی اصلاح کر لینا، پھر تیرے لیے جنت تو حاضر ہے، فادخلی جنت۔ اگر یہاں یہ سسٹم کو نہیں اختیار کیا تو وہاں جانے کے بعد ضرور بالضرور دوسرے سسٹم میں داخل ہونا پڑے گا جس کا نام جہنم ہے، وہاں پاک و صاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ بھائیو، اس سے پہلے ہمیں کوشش کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہ موضوع میں نے تفصیلاً عرض کیا آپ کے سامنے، 4 قسم کے فرائض، اس کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان چاروں قسم کے فرائض کو ادا کرنا ضروری۔ 2 فرض وہ ہیں جن کو کرنا ضروری، 2 فرض وہ ہیں جن کو چھوڑنا ضروری، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ظاہری کو بھی اور باطنی کو بھی۔ باطن کو بھی پاک و صاف کر لو۔ جب اتنا کام ہوگا تو پہلا نمبر پورا ہوگا، جس کے اندر حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ میرے سے فرائض سے بڑھ کر کسی چیز سے قربت نہیں پایا۔ یہ ہے فرض۔ فرض کو پورا کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ یہ ہے قرب نوافل۔ پہلے درجے کا نام ہے قرب فرائض، دوسرے درجے کا نام ہے قرب نوافل۔ نوافل میں بھی 4 قسمیں ہیں، جیسے فرائض میں 4 قسمیں ابھی بیان کیا، نوافل کے اندر بھی 4 قسمیں موجود ہیں۔ وہ 4 قسموں کی تفصیل پھر کسی وقت میں جو ہے بیٹھک ہوگی تو اس وقت میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اب 12:15 بجے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی چائے کا اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز کا آپ کو جو ہے کام کرنا ہے۔ 1:15 بجے نماز ہوتی ہے، اس سے آپ حضرات یہاں سے جا کر اپنا کام کر کے جلدی سے جلدی مسجد میں آ کر بیٹھے اور ادھر ادھر گھومنے اور پھرنے کے بجائے اپنا کام کرتے ہی مسجد تشریف لے آئے، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو جائے۔ یہاں کا پورا دن اس طرح گزرے جس کے اندر ہم یہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کر سکے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا اللہ کے ذکر سے چنگاری محبت الہیہ کی شعلہ بن جاتی ہے، یہاں بیٹھ کر اس کو شعلہ بنانے کی کوششوں میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔